خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین چلے بات چل رہی تھی احکام حروف کی. احکام حروف میں سے پہلا حکم تفخیم. ٹھیک، تفخیم کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے. تفخیم میں تفخیم را. ٹھیک، حرف را کہاں تفخیم کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور کہاں ترقیق کے ساتھ. ٹھیک، میں نے کل کہا تھا کہ را کے تفخیم اور ترقیق کے کل 11 موارد ہیں، ان کو یاد کر کے آنا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ ماشاءاللہ کوئی یاد کر کے نہیں آیا ہوگا. بڑی خوشی کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی نے یاد نہیں کیا ہوگا. ہے نا بات صحیح؟ آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ. پھر تو تمہیں پڑھنی چاہیے، سب کی طرف سے پڑھنی چاہیے. تم کو غلطی تو نہیں کر کے آئے. غلطی کی سزا تم کو ملنی چاہیے. سب سے الگ کیوں ہوا پھر؟ ہے نا؟ چلیں، تو 6 مقامات ایسے ہیں، 6 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر را کو تفخیم کے ساتھ یعنی پرحجم اور موٹا بنا کر کے پڑھا جاتا ہے. سب سے پہلے جب را پر پیش یا زبر ہو، را متحرک ہو یعنی حرکت ہو، اس کے اوپر کون کون سی حرکت؟ پیش یا زبر ہو، تو را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے رحمان، رحمان. ٹھیک، دوسرے را ساکن ہو، اس کے ماقبل یعنی اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ یا فتحہ ہو. جیسے یردا، یردا القرآن. ٹھیک، تیسرے را ساکن ہو، ماقبل ساکن ہو، ماقبل پیش ہو یا زبر ہو. جیسے عشر اور خسر. ٹھیک، چوتھے را ساکن ماقبل الف یا باب مدی. جیسے نار، نور. ٹھیک، پانچویں را ساکن و ماقبل حمزہ وصل ہو. جیسے رب ارجعون. ہے نا؟ چھٹے جہاں پر را کو تفخیم کے ساتھ را ساکن ہو اور اس کے بعد حروف استعلاء میں سے کوئی ایک حرف آ جائے. ٹھیک، جیسے مرصاد، مر. یہ بھی ابھی جو ترقیق والا آئے گا یہ اس کے خلاف قاعدہ ہے. یہ اس کے یا اوپر جو گزر گیا اسی سے. را ساکن، را ساکن ہو ماقبل کسرہ ہو تو را ساکن ابھی آئے گا. را ساکن ماقبل کسرہ ہو تو ترقیق. لیکن یہاں دیکھو مرصاد میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، لیکن ادھر حمزہ وصل کدھر ہے؟ مرصاد میں مرصاد کس کی مثال ہے؟ حرف استعلاء کی. را ساکن ہے، اس کے بعد حرف استعلاء آ گیا ہے، اس لیے را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی را کے بعد کوئی حرف استعلاء آئے گا، را اگر ساکن ہوگا اس کے بعد حرف استعلاء آ گیا تو کوئی اور قاعدہ قانون یہاں نہیں دیکھا جائے گا، یہ والا قاعدہ قانون دیکھا جائے گا اور پھر تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو یہ کل 6 مقامات تھے، 6 جگہیں تھی کہ جہاں را کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے. 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں را کو ترقیق کے ساتھ یعنی کم حجم بنا کر کے
اور نازک بنا کر کے پڑھنا ہے۔ نمبر 1 را مکسور ہو، را پر کسرہ ہو، زیر ہو، جیسے رجال، رجالینا ہے نا۔ ٹھیک، تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 را ساکن ہو ما قبل مکسور ہو، را ساکن ہو ما قبل مکسور ہو، تو وہاں پر بھی را ترقیق ہے، جیسے فرعون، فرعون، مریتن، مریتن۔ نمبر 3 را ساکنہ ہو ما قبل ساکن ہو ما قبل مکسور ہو، ہے نا، مطلب بالکل وہ تفخیم والے کی تیسری صورت کے برعکس، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مکسور، جیسے السحر، کیا ہے، السحر، الذکر۔ چوتھے را ساکنہ ما قبل یا مدی ہو، جیسے قدیر، کیا ہے، قدیر، یسیر، بصیر، خبیر، بہت آئے گا قرآن میں تو۔ را ساکن ما قبل یا مدی۔ 5واں اور آخری مورد را ساکن ہو، را ساکن ہو اور ما قبل بھی یا ساکن ہو، را ساکن ما قبل یا ساکن۔ اب یہ مت سوچے گا کہ ابھی تو اوپر کا یا مدی بھی ساکن ہوتا ہے، تو یہ والا 5واں مورد تو اسی میں چلا جائے گا چوتھے میں، اس کو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہے نا۔ را ساکن ہو ما قبل یا مدی ہو، تو وہاں ایسے ہی ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، تو الگ سے را ساکن ما قبل یا ساکنہ کہنے کی کیا ضرورت، یہ تو خود ہی اس میں یا مدی میں ایڈ ہو جائے گا، کرنا فرق ہے۔ یا مدی میں ہمیشہ یا سے پہلے زیر رہے گا، لیکن یہ جو کہا گیا ہے یا ساکنہ، ٹھیک، ہو سکتا ہے کہ یا ساکنہ سے پہلے والے پر زبر بھی ہو، پیش بھی ہو، فرق نہیں پڑتا۔ را ساکن ما قبل کیا ہے، یا ساکنہ ہے تو را کو ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے خیر، دیکھیں یہ بالکل جو ہے تفخیم والی جو تیسری صورت تھی، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل فتح ہو تو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن یہاں وہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، یہاں کون والا قاعدہ جاری ہوگا، یا ساکنہ والا۔ را ساکن ہے ما قبل یا ساکنہ ہے تو ترتیب کے ساتھ پڑھنا۔ چلے یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان مثالوں کو پڑھیں اور چلیں ایک آخری تفخیم اور ترتیب کی بحث میں کیا ہے، کہا تھا کہ تفخیم کی بحث جو ہے وہ 3 حرفوں کے لیے کی جاتی ہے۔ پہلے گزر گیا ہے لام، دوسرے ہو گیا را، اب تیسرے ہے الف مدی۔ الف مدی یعنی ایسا الف جس پر ساکن آتی اور اس سے پہلے ایک حرف۔ دیکھیں الف کبھی بھی کیا ہے، الف مدی کبھی بھی اکیلا نہیں آتا ہے، الف مدی کا ایک حرف پایا ہوتا ہے، ایک ٹیکا دینے والا، ایک اس کو سہارا دینے والا جس پر یہ کھڑا رہتا ہے۔ الف مدی کبھی اکیلا گر جائے گا، یہ نہیں سنبھل پائے گا، اس کو کوئی سنبھالنے والا ہونا چاہیے، کوئی سہارا دینے والا۔ یہ لاٹھی کی طرح نا، لاٹھی زمین پر رکھو گے تو کوئی اوٹ لگا دو تو کھڑی رہے گی، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ الف مدی کیا ہے، یہ ہمیشہ ایک پائے کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں، پایا یعنی ایک سہارے کے ساتھ ہوتا ہے۔ سہارا کون ہوتا ہے، اس سے پہلے والا حرف، جو بھی الف مدی سے پہلے حرف ہے اس کو کہا جاتا ہے پایہ الف مدی، الف مدی کا پایا، الف مدی کا سہارا، الف مدی کو ٹیکا دینے والا، سنبھالنے والا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
جسے کہیں گے سا، ٹھیک، نا، را، ٹھیک۔ الف مدی کبھی اکیلا آتا ہی نہیں ہے. الف مدی پائے کا محتاج ہوتا ہے. کس کا؟ پائے کا محتاج. پایا کون ہے؟ جو اس سے پہلے والا حرف ہے. جیسے سا میں سات، تا میں تا، نا میں نا، را میں را. بات سمجھ میں آ گئی اب یہ؟ اور چونکہ الف مدی سے پہلے والے حرف پر ہمیشہ فتحہ ہوگا. الف مدی سے یعنی پایا جو ہے، الف مدی کا جو پایا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے مولانا؟ اس پر ہمیشہ فتح ہوتا ہے. تو اب یہ الف مدی سمجھ میں آ گیا، اس کا پایا سمجھ میں آ گیا. اب ایک دم بالکل ڈائریکٹلی آتے ہیں تفخیم اور ترقیق. الف مدی کو کب تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، کب ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے؟ کہاں الف مدی کو موٹا بنا کر کے یعنی تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کہاں کیا ہے نازک اور ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے. جب آپ الف مدی کو تفخیم یا ترقیق کے ساتھ پڑھنے کے لیے اس کے پائے کو دیکھا جائے گا. کس کو دیکھا جائے گا؟ پائے کو دیکھا جائے گا کہ جو الف مدی کا پایا ہے. پایا نہیں سمجھ میں آتا تو الف مدی سے پہلے والا حرف یہ دیکھا جائے گا کہ الف مدی سے پہلے والا حرف کون سا حرف ہے. اگر الف مدی سے پہلے والا حرف تفخیم ہے تو الف بھی تفخیم ہوگا، اور اس سے پہلے والا حرف ترقیق ہے تو الف بھی. جیسے مثال کے طور پہ یہ کیا ہے؟ حروف استعلا ہے. حروف استعلا کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تفخیم کے ساتھ. یہ الف مدی ہے تو الف مدی کا پایا یا الف مدی سے پہلے والا حرف چونکہ تفخیم والا حرف ہے، لہذا یہاں الف کو بھی کیا کریں گے؟ آسان لفظوں میں کہوں چھوٹا سا، الف مدی تفخیم اور ترقیق میں اپنے سے پہلے والے حرف کا تابع ہے. جو حکم الف مدی سے پہلے والے حرف کا ہے وہی حکم الف. سمجھ میں آیا نہیں؟ جو حکم الف مدی کے پائے کا ہے، الف مدی سے پہلے والے حرف کا ہے، وہی حکم الف مدی کا. اگر الف مدی سے پہلے والا حرف تفخیم والا ہے تو الف مدی بھی تفخیم. اگر الف مدی سے پہلے والا حرف ترقیق والا ہے تو الف مدی بھی ترقیق. ختم. تو ہم کو تو یہی نہیں پتا کہ کون سے حروف تفخیم والے ہیں، یہی نہیں پتا تو کیسے تفخیم کروں گے؟ جو پتا ہونا چاہیے نا کہ الف مدی سے پہلے والا حرف کون تفخیم والا ہوتا ہے، کون ترقیق والا ہے، تبھی تو والا حکم لگاؤ گے. نہیں تو پتہ ہی نہیں رہے گا تو حکم کیا لگاؤ گے بھائی؟ مولانا بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر پوچھا جائے کہ الف مدی کہاں تفخیم ہوگا کہاں ترقیق ہوگا تو یہ قاعدہ قانون تو آپ بتا دو گے، کہہ دو گے کہ بھائی الف مدی کا پایا دیکھا جائے گا، الف مدی سے پہلے والا حرف دیکھا جائے گا. جو حکم الف مدی کے پائے کا یا اس سے پہلے والے حرف کا ہے وہی حکم الف مدی کا ہے. یعنی الف مدی سے پہلے والے حرف کا حکم اگر تفخیم ہے تو الف مدی بھی تفخیم، ترقیق ہے تو الف مدی بھی. اب یہ پھنسے بھی دوسرے سوال میں، انہوں نے کون سے حروف تفخیم والے ہیں اور کون ترقیق والے ہیں؟ کون سے تفخیم والے کون سے ترقیق والے؟ بالکل آسان ہے. ایک تو وہی حروف استعلا کیا ہے؟ 7 حروف استعلا کہا نا تفخیم کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. تو حروف استعلا ہو گئے 7. اور بتاؤ اگر عقل ہو تو اس کے بعد جو بچے گا ترقیق والا ہے. اب تفخیم والا تو یہ را بھی ہے، جہاں پر را پر زبر ہوگا یا را پر پیش ہوگا اس کے بعد الف آئے گا تو پیش تو نہیں مگر زبر پر. تو یہ حرف ترقیق ہو تفخیم ہوا کہ نہیں؟ را پر جب زبر ہو تو اس کا مطلب را کے بعد اگر الف مدی آئے گا تو
تفخیم ہوگا، واو نہیں، بس 8 ہو جائیں گے اس کو ملا کے کل، اس سے زیادہ نہیں، 7 حروف استعلا اور ایک را الف مدی سے پہلے جب را آ جائے تو 8 گویا الف مدی 8 حرفوں کے بعد تفخیم ہوگا اور بقیہ حروف کے بعد ترقیق ختم۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک بار اور دہراتا ہوں۔ الف مدی کیا ہوتا ہے؟ الف مدی اس الف کو کہا جاتا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے پر زبر ہو، اور یہ یاد رکھنا الف ہمیشہ مدی ہی ہوتا ہے، الف کبھی بغیر مدی کے، الف ہمیشہ مدی ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ ساکن ہی رہے گا، اس سے پہلے والے پر زبر رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ الف مدی کب تفخیم کے ساتھ ادا کیا جائے گا، کب ترقیق کے ساتھ؟ کہاں پر الف مدی کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، کہاں ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے؟ جواب، الف مدی کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے یا ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا پڑے گا، اس کے پائے کو دیکھنا پڑے گا، جس حرف سے یہ الف مدی جڑا ہوا ہے، جس حرف کے بعد الف مدی آیا ہے اس حرف کو دیکھیں گے۔ اگر الف مدی کا پایا یا الف مدی سے پہلے والا حرف تفخیم والا حرف ہے تو الف مدی کو بھی تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر الف مدی سے پہلے والا حرف ترقیق والا ہے تو الف مدی بھی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب دوسرا سوال یہ آئے گا کہ کون سے حروف تفخیم کا حکم رکھتے ہیں، کون سے حروف ترقیق کا؟ تو کہیں گے حروف استعلا اور را، یہ تفخیم کا حکم رکھتے ہیں، یعنی ان کو تفخیم کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، لہذا اب ان کے بعد الف آئے گا تو الف بھی تفخیم کے ساتھ ادا ہوگا۔ حروف استعلا اور را، یہ 8 حروف چونکہ یہ تفخیم کا حکم رکھتے ہیں، لہذا ان کے بعد جب الف مدی آئے گا تو الف مدی بھی تفخیم کے ساتھ ہو جائے گا، اور ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہاں پر کیا ہوگا مولانا؟ الف مدی۔ ٹھیک، دیکھ کتاب میں کیا ہے، الف مدی در واقع دنبالے فتحاس، کہہ رہے کہ الف مدی جو ہے یہ حقیقت میں فتحے کا دنبالہ ہے، اس کی سمجھ جاؤ کہ ایک طریقے سے اس کا ادامہ ہے، اس کی پونچھ ہے، وہ مانند خود فتح از لحاظ تفخیم و ترقیق تابع حرف اس کے، اور خود فتحہ کی طرح تفخیم اور ترقیق کے لحاظ سے تابع حرف اس کے، اس حرف کے تابع ہے کہ پائے الف شدہ است، کہ جو حرف الف کا پایا بنا ہوا ہے، جو حرف الف کا پایا بنا ہوا ہے یہ الف اسی کا تابع ہے، جو حکم پائے الف کا ہے وہی حکم الف کا ہے، اگر پائے الف تفخیم والا ہے تو الف بھی تفخیم، اگر پائے الف ترقیق والا ہے تو الف بھی ترقیق۔ پس اگر حرفی کی پائے الف مدی، پس اگر وہ حرف کی جو الف مدی کا پایا بنا ہے یعنی الف مدی سے پہلے آیا ہے مفخم باشد، ایسا حرف ہو کہ جس کو تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو الف نیز باید تفخیم شبد، تو الف کو بھی تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ بالعکس اگر اس کا الٹا ہو جائے، یعنی الف مدی سے پہلے والا حرف جو پایہ الف ہے اگر وہ ترقیق والا ہو تو الف مدی بھی۔ مثال ہے تفخیم الف مدی، الف مدی کے تفخیم کی مثال کیا ہے؟ قال، قال، قاف حروف استعلا ہے نا، مفخم پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد الف مدی آ گئے تو الف مدی کو بھی مفخم پڑھیں گے۔ صادقین، 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 صادقین،
ہاں دیکھیں الف مدی کا پایا ساد ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حروف استعلا ہے۔ حروف استعلا کا حکم ہے مفخم تفخیم کے ساتھ، الف مدی بھی تفخیم کے ساتھ۔ اس کے بعد ترقی کی مثال یشاء، دیکھیں الف مدی سے پہلے شین آیا ہے، شین حروف استعلا میں سے نہیں ہے، حروف استفال میں سے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو الف مدی کو بھی نرمی کے ساتھ یشاء۔ ٹھیک، چلے یہ بس امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔